جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے روشن ٹی وی کے لیے جو روشن تاریخ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس کی آج 23ویں قسط لے کر وہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو ہم نے سارے جتنے ادوار ہندوستان پہ گزرے محمود غزنوی سے لے کر آخر میں جو ہے نا وہ لودھی تک، اور پھر ابھی مغلیہ دور شروع ہو گیا ہے۔ تو ہم نے بابر کے اوپر 2 قسطیں کی، پھر ہمایوں پہ کی، پھر شیر شاہ سوری اور اس کے جو باقی جانشین تھے ان پہ کی۔ تو اب پھر ہمایوں نے جب دوبارہ قبضہ کر لیا اور ہندوستان کی حکومت اس کے پاس آ گئی، تو وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہا تھا، بس سال کے اندر اندر ہی فوت ہو گیا تھا۔ تو ہمایوں کی جو جب موت ہو گئی تو اس کے بعد جو اس کا بیٹا تھا شہنشاہ اکبر، اس وقت شہزادہ اکبر تھا، تو اس نے 1556 میں جو ہے نا وہ تخت نشین ہوا، حکومت سنبھال لی۔ تو پھر یہ بڑا سنہری دور ہے مغلیہ سلطنت کا۔ مغلیہ دور حکومت جو تھا اس میں اگر کوئی قابل ذکر نام ہے تو وہ مغلوں میں سے وہ اکبر کا ہی ہے، کہ اس کا دور بھی بہت لمبا چلا، اس نے 50 سال حکومت کی۔ اور جب یہ تخت نشین ہوا تو 13-14 سال کا جو ہے نا یہ بچہ تھا اس وقت، اور اس وقت سے لے کر یہ پھر چھایا رہا ہندوستان کی تاریخ پہ۔ اس کو راجپوت، ہندو، بدھ سارے مانتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا رواداری کا سلوک سب کے ساتھ جو ہے نا وہ کرتا رہا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمایوں بھاگ رہا تھا شکست کھا کر شیر شاہ سوری سے، تو اس کے بھائیوں نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ تو جب یہ سندھ پہنچا تو وہاں امرکوٹ یا عمرکوٹ کے مقام پر 15 اکتوبر 1542 کو اکبر پیدا ہوا۔ تو اکبر ابھی چھوٹا پیدائشی ہوئی تھی، بھاگ رہا تھا ہمایوں۔ تو جب یہ سندھ سے ہوتا ہوا کوئٹہ پہنچا تو ہمایوں کے دوسرے بھائی عسکری نے بھی اس کے اوپر حملہ کر دیا، اور یہ کامران مرزا بھی جو ہے نا وہ عسکری کی اس وقت حمایت کر رہا تھا۔ تو انہوں نے ہمایوں تو جان بچا کر بھاگ گیا، وہ چلا گیا ایران، مگر اکبر کو، شہزادہ اکبر جو بچہ تھا ابھی بہت چھوٹا، اور اس کی ماں حمیدہ بیگم کو عسکری نے، جو ہمایوں کا بھائی تھا اور اکبر کا وہ چچا ہوا، اس نے پکڑ لیا تھا اور ساتھ لے آیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہمایوں نے خود ہی اس کے حوالے کر دیا تھا کہ اس کا خیال رکھنا، تو خود بھاگ گیا تھا۔ تو دیکھیں، حالانکہ ہمایوں کے بھائیوں نے بڑی زیادتی کی تھی ہمایوں کے ساتھ، اس کو مارنا بھی چاہتے تھے، اگر پکڑا جاتا تو شاید قتل بھی کر دیتے، اور لیکن انہوں نے اس کو نہیں مارا، اپنے بھتیجے کو، اس کی پرورش کی اور بڑے اچھے طریقے سے پرورش کی۔ تینوں نے، کامران مرزا نے بھی، ہندال نے بھی اور عسکری نے بھی۔ عسکری اس کو قندھار لے گیا تھا، اور وہاں جا کر پھر اس کی جو پرورش تھی ساری، وہ ایک شانہ طریقے سے وہ اسی نے کی تھی، عسکری نے۔ اور پھر عسکری کی بیٹی کے، عسکری نہیں، ہندال کی بیٹی کے ساتھ پھر بعد میں شادی ہوئی تھی، جو ہے نا وہ پھر کابل بھی آ گیا کامران۔ تینوں بھائیوں نے اس کی، اکبر کی پرورش کرنے میں کوئی کسر جو ہے نا وہ نہیں چھوڑی تھی۔ اور ایک اندیشہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اکبر کو اس لیے پال رکھا تھا کہ شاید یہ جب تک ہمارے پاس رہے گا ہمایوں پر حملہ نہیں کرے گا۔ تو بیچ میں ایک دفعہ 3 سال کا جب یہ ہوا تو ہمایوں کی ملاقات بھی کروائی گئی تھی۔ ہمایوں ایران سے آ جاتا تھا کبھی جو ہے نا کوئی معاہدے وغیرہ کر کے، تو ان سے مل کے چلا جاتا تھا۔ ویسے ہمایوں کے امراء حمایتی بھی تھے ان کے دربار میں، عسکری اور ہندال اور کامران مرزا کے، جس طرح بیرم خان بھی اس وقت جو ہے نا وہ بہت بڑا حمایتی تھا۔ بیرم خان نے سب سے زیادہ ہمایوں کا اور پھر اکبر کا ساتھ دیا تھا، جو کہ اکبر کا تعلیق بھی بنا تھا، تو وہ ہمایوں کا بڑا وفادار رہا۔ حالانکہ بیرم خان کو خریدنے کے لیے سوریوں نے بھی بڑی کوشش کی، مگر وہ بکا نہیں تھا۔ اس نے کہا تھا کہ نہیں، میں ہمایوں کے ساتھ ہوں اور ہمایوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ رہوں گا۔ تو جب اکبر کہتے ہیں 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہوا، تو تیموری روایات یہی ہوتی تھی کہ اس وقت اس کی بسم اللہ کرتے تھے پڑھانے کے لیے، جس طرح آج کل بھی کرتے ہیں لوگ، آمین بھی کراتے ہیں بچوں کی۔ تو اس کی گئی جو ہے نا اس وقت بسم اللہ کی رسم،
مگر اس کو پڑھنے کا شوق نہیں تھا اکبر کو، لیکن یہ ذہین کافی تھا۔ اس نے بعد میں آپ دیکھیں گے کہ پڑھا لکھا یہ نہیں تھا، مگر اس نے اس کے باوجود انتظام سلطنت اتنے اعلیٰ طریقہ سے چلایا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس نے کس طریقہ سے حالات کو اپنے کنٹرول میں کیا۔ حالانکہ بیرم خان اس کا تعلیق بہت بڑا ہی ایک ترکمان تھا، وہ بدخشاں میں پیدا ہوا تھا، اور وہ بڑا جنگجو اور بڑا لڑاکا اور بڑا ہی زیرک قسم کا انسان تھا۔ اسی نے اکبر کو تخت پر بٹھایا تھا، اور اس کا جو ہے نا ذمہ اپنے اب خود نائب السلطنت بن گیا تھا، وزیر اعظم۔ اور پھر جو اکبر کی جو ماں تھی اور اکبر وہ بھی سارا جو ہے نا وہ بڑا یعنی اکبر قدر کرتا تھا ان کی۔ تو بعد میں ویسے ان کو کچھ سزائیں بھی اس نے دی، کیونکہ وہ مداخلت، جب اکبر جوان ہوا تو مداخلت کرنا شروع ہو گئے تھے امور مملکت میں بہت، بیرم خان بھی اور اس کی جو والدہ تھی وہ بھی جو ہے نا وہ مداخلت کرنا شروع ہو گئی تھی۔ تو اس طرح اکبر جب جوان ہوا تو اس نے پھر یہ مداخلت برداشت نہیں کی تھی۔ بچپن میں تو وہ سب کچھ سنتا رہا، مگر وہ خود جو ہے نا وہ بعد میں پھر اپنے فیصلے خود کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے بیرم خان کے ساتھ بھی پھر اس کی جو ہے نا کچھ انبن ہو گئی تھی، اور پھر بیرم خان کو اس نے نائب السلطنت سے الگ بھی کر دیا تھا۔ اور پھر افسوس بھی ہوا اسے، دوبارہ اس کو کہا کہ آ جاؤ میں تمہیں عہدے دیتا ہوں، جاگیر دیتا ہوں، مگر بیرم خان کو پھر اس نے تیسری آپشن یہ دی تھی کہ میں تمہیں مکہ بھیج دیتا ہوں۔ تو پھر بیرم خان نے یہ کہا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ جب حکمران کا یا بادشاہ کا اعتماد اٹھ جائے تو پھر عہدے لینے کا فائدہ نہیں، تو تم مجھے مکہ بھیج دو۔ تو اس نے پھر اس کا 50,000 وظیفہ مقرر کیا تھا، تو اس کو بیرم خان کو جو ہے نا وہ مکہ بھیج دیا، مگر وہ جا ہی رہا تھا کہ گجرات کے قریب اس کو ایک افغان نے قتل کر دیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں جی اس نے خود قتل کروا دیا تھا، لیکن زیادہ امکان یہی ہے جو تاریخ سے ملتا ہے کہ ایک افغان نے، چونکہ افغان دشمن تو تھے اس کے جو ہے نا، کیونکہ ان کو جو ہے نا سوریوں کو شکست دی تھی جو ہے نا وہ بیرم خان نے، اور ہمایوں کا بہت بڑا حمایتی تھا، تو انہوں نے موقع جان کر اس کو قتل کر دیا تھا، تو یہ مکہ بھی نہیں پہنچ سکا تھا۔ مگر اکبر کو اس کا بڑا دکھ ہوا تھا، اور اکبر نے اس کے بیٹے عبد الرحیم کو جو ہے نا وہ پھر اپنا بیٹا بنا لیا، اور اس کی تعلیم و تربیت پہ بڑی توجہ دی تھی۔ مگر یہ جو تھا ہندال، اس نے بھی اکبر کی بڑی پرورش کی تھی، اور پھر ہندال کی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ شادی ہوئی تھی رقیہ سلطانہ کے ساتھ اکبر کی۔ بعد میں تو پھر اور شادیاں بھی ہوئی، جودھا بائی سے بھی ہوئی، اور بھی کچھ تو کہتے ہیں کہ اس کی 35 بیویاں تھیں، لیکن 3 کہتے ہیں کہ وہ تھیں، اور کچھ کہتے ہیں 300 بھی تھی۔ بہرحال ہر کوئی ایگزیجریٹ بھی کرتا ہے تاریخ میں، اگر کسی ہندو نے یا راجپوت نے لکھی ہے وہ اپنے رنگ میں اس کو بیان کرتا ہے، کسی مسلمان نے لکھی ہے اپنے رنگ میں، مختلف روایات جو ہے نا وہ ملتی ہیں۔ تو اس طرح اکبر ابھی شہزادہ ہی تھا، تو اس کو جو ہے نا وہ اسکندر شاہ لودھی جو ہے اس کے مقابلے کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا، اور پھر اس میں بھی اس کو فتح ہوئی تھی۔ اور پھر پانی پت کی جو دوسری جنگ ہے وہ اکبر کی ہوئی تھی، اور ادھر اسکندر شاہ سوری کی فوج تھی جو افغانوں کی اور اصل میں راجپوتوں کی۔ اور اسکندر شاہ سوری نے جس طرح ہیمو وہ دکاندار ایک تھا، لیکن وہ بڑا لڑاکا تھا، بڑا جنگجو اور بڑا جان باز تھا، اور وہ اسکندر شاہ وہ اصل میں اپنی مار میں تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں اسکندر شاہ تو بالکل ہی نکارہ قسم کا حکمران ہے سوری، اور ادھر اکبر ابھی بچہ ہے، تو میں ان پر فتح پا لوں گا، اور دوبارہ سے ہندو راج جو ہے نا وہ قائم ہو جائے گا ہندوستان میں۔ اور اس نے بلکہ حملہ کر کے آگرہ سے جو ہے نا وہ جو مغل گورنر تھا اس کو اسکندر اس کو بھگا دیا تھا، دہلی سے بھی بھگا دیا تھا تردی بیگ کو جو ہے نا وہ اس نے ہیمو نے۔ مگر بعد میں پھر جو ہے نا بیرم خان نے، کیونکہ اس وقت اکبر جو ہے وہ سرہند میں ادھر جو ہے نا وہ مصروف تھا، کیونکہ یہاں جو شاہ ابو معالی تھا جو ہمایوں کا بڑا دوست تھا، معتمد تھا، اس نے بھی بغاوت کر دی تھی اکبر کے خلاف، تو اکبر ادھر مصروف تھا اس کی بغاوت کو چلنے میں، تو ادھر ہیمو نے جو ہے نا وہ ہیمو بکال جس کو کہتے تھے، تو وہ اس نے جو ہے نا وہ حملہ کر دیا۔ تو پھر اس کی مدد کے لیے بیرم خان اور اکبر جو ہے نا وہ واپس آئے، اور پھر وہاں جو ہے نا وہ ہوئی تھی پانی پت کی جو لڑائی ہوئی تھی، دوسری پانی پت کی جنگ،
اس میں پھر ایمو بالکل ان کو شکست دینے والا تھا، مگر پھر اس کے ایک تیر انداز نے ہیمو کی آنکھ میں ایسا تیر مارا کہ وہ زخمی ہو کر گر گیا۔ اس کے باوجود وہ زخمی ہونے کے بھی لڑتا رہا اور آخر پہ گرفتار ہوا تھا، اور پھر جو ہے وہ اس کا سر قلم کر دیا گیا تھا۔ ویسے بیرم خان نے اکبر کو کہا تھا کہ اس کا سر قلم کرو، تو اکبر ابھی بچہ تھا، اس نے کہا کہ نہیں، سر نہیں قلم کرنا، تو بیرم خان نے خود ہی ہیمو کا سر قلم کر دیا تھا، اور اس کو اکبر کو کہا کہ اگر تم اتنی نرمی دکھاؤ گے تو فوج میں بغاوت ہو جائے گی اور لوگ تم سے ڈریں گے نہیں۔ تو اس نے خود کہہ کے کہا کہ غازی ہو گیا ہے ہمارا جو ہے نا وہ شہنشاہ جلال الدین اکبر، حالانکہ تلوار سے اس کا سر خود ہی کاٹا تھا بیرم خان نے۔ تو اس طرح جو ہے وہ اکبر فتوحات کرتا چلا گیا، مگر اس کی جو بھی فتوحات تھیں وہ جو ہے وہ اس کے بیرم خان کی وجہ سے تھی، کیونکہ بیرم وہ جو پانی پت کی لڑائی بھی تھی اصل میں وہ ہیمو اور بیرم خان کی تھی، نہ کہ اسکندر شاہ سوری کی اور اکبر کی۔ اکبر تو ابھی اس وقت بچہ تھا، مگر یہ بچے بھی بڑے تیز ہوتے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ جو ہے نا وہ جنگوں میں بہت بچپن ہوتے ہوئے بھی بڑی فتح حاصل کرتے ہیں۔ تو جب ہمایوں فوت ہو گیا تو پھر بیرم خان نے اکبر کو جلال الدین کا لقب اختیار کرا کے اس کو تخت نشین جو ہے نا وہ کر دیا تھا۔ تو ادھر اس کے بعد جس طرح میں نے کہا کہ لاہور کا جو گورنر تھا شاہ ابو معالی، اس نے جب بغاوت کی تو اس کو بھی پھر شکست دی انہوں نے، اکبر نے اور بیرم نے، تو وہ بھاگ گیا تھا ادھر پہاڑوں میں، گکھروں سے مل گیا تھا جا کے، اس نے کشمیر پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر اکبر کی فوجوں نے اس کا راستہ روک لیا تھا، اور پھر بعد میں اس کو پھانسی بھی دے دی تھی پکڑ کے۔ تو اس نے پھر اپنے پھوپھا جو گلبدن بیگم کا خاوند تھا خضر خان، اس کو لاہور کا گورنر بنا دیا تھا۔ اور اس طرح جہاں بھی یہ اکبر اور بیرم جاتے تھے فتح حاصل کر لیتے تھے۔ تو تردی بیگ جو چونکہ وہ جو ہے نا وہ ترک نسل سے تھے، اور اس نے دلی سے بھاگ گیا تھا ہیمو کے مقابلے میں، تو بیرم خان کو اس کا بڑا افسوس تھا کہ اس نے کیوں یہ بھاگے ہیں، تو اس نے بھی اس کو پھانسی دے دی تھی تردی بیگ کو، جس کی وجہ سے پھر بیرم کا زوال بھی شروع ہو گیا، کیونکہ وہ جو ترک امراء تھے وہ خلاف ہونا شروع ہو گئے اس کے بیرم کے، اور اکبر کے کان بھرنے شروع کیے، اور ادھر اکبر بھی دیکھ رہا تھا کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں اور یہ بہت ہی مداخلت کرنا شروع ہو گئے ہیں، میرے فیصلوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ تو اکبر نے پھر وہی جو پہلے میں نے بتایا کہ بیرم خان کو نائب سلطنت سے الگ کر دیا، حالانکہ بیرم خان کو ہمایوں نے خانِ خانہ کا خطاب دیا تھا، اور وہ بڑا فرمانبردار بھی تھا اس کا۔ تو اس طرح جو ہے وہ یہ جو پہلا دور تھا اکبر کا، اس کو یہاں تک رکھتے ہیں، اور ابھی اس کی شاید 2-3 قسطیں اور چلیں، بڑے لمبا اس کا جو ہے نا وہ ٹینیور تھا۔ تو اگلی قسط میں ہم بیان کریں گے کہ اکبر نے پھر اکبر کے وہ 9 رتن کیا تھے، اور اکبر نے جودھا بائی سے پھر شادی کس طرح کی، وہ دین الہی کا معاملہ جو ہے نا وہ، پھر کشمیر پہ اس نے کیسے جو ہے نا وہ فتح حاصل کی تھی، اور کشمیر کو پہلی دفعہ کون حکمران تھا جو گیا تھا، وہ اکبر ہی تھا۔ تو یہ ہم اگلی قسطوں میں پھر بیان کریں گے، تو ابھی آج یہاں تک ہی رکھتے ہیں، اور یہ قسطیں ابھی جاری رہیں گی اکبر کی۔